ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق محمد كلهم. محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے جو آیات مبارکہ تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت بیان کی. یہ جو ذو الحجہ کا عشرہ ہے یہ بہت فضیلت رکھتا ہے. باقی عام دنوں سے زیادہ فضیلت یہ عشرہ ذو الحجہ کی ہے. مفسرین نے بھی لکھا کہ یہ عشرہ سال کے باقی تمام ایام سے سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا عشرہ ہے. رمضان المبارک کے بعد اگر فضیلت والے دن ہیں تو وہ عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں. ان دنوں کے برابر عام کوئی دن نہیں ہے. اصل میں انسان دنیا کے کاموں میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو دنیا میں اتنا کھپا دیتا ہے کہ وہ اپنے اللہ سے غافل ہوتا چلا جاتا ہے. جب اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سے دور جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتی ہیں، لہذا جب وہ دیکھتی ہیں کہ میرا بندہ میری ناراضگی کی طرف جا رہا ہے تو وہ ان کے لیے ایسے دن اور ایسی فضیلت والی راتیں لے آتی ہیں کہ ان پر عمل کرو گے تو اتنا اجر و ثواب ملے گا. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنے قریب لانے کے لیے ایسے دن یا ایسی اجر و ثواب والی راتیں لے آتی ہیں کہ وہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے. ان میں عبادت کرنے سے اللہ کے قریب ہو جائے. اس لیے رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا عشرہ ذی الحجہ ہے. کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جو صرف انہی دنوں کے ساتھ خاص ہیں، ان کے علاوہ نہیں کر سکتے. جیسے حج کی عبادت ہے، حج اسی عشرہ کے اندر ہو سکتا ہے، انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے. اس کے علاوہ آپ جتنی مرتبہ بھی بیت اللہ چلے جائیں، جتنے مرضی آپ وہ ارکان بار بار کرتے رہیں، وہ آپ کا حج شمار نہیں ہوگا. حج انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے، انہی دنوں میں حج کی ادائیگی ہوتی ہے. پھر تکبیر تشریق ہیں کہ یہ تکبیر تشریق یہ بھی انہی دنوں کے ساتھ خاص ہیں کہ ذو الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں. ان کے علاوہ آپ جتنا مرضی پڑھیں وہ اللہ کا ذکر تو ہے، لیکن یہ والا اجر و ثواب جو 9 سے لے کر 13 تاریخ تک ہے، یہ والا ثواب ان دنوں میں نہیں ملے گا. اسی طرح پھر قربانی کا عمل ہے، وہ بھی انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے. قربانی کا عمل عشرہ ذو الحجہ کی 10، 11، 12 تاریخ ان دنوں میں آپ قربانی کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ پورا سال جانور ذبح کریں، پورا سال جانوروں کے گلے پہ چھری پھیریں، لیکن اس کو آپ قربانی نہیں کہہ سکتے. قربانی ذو الحجہ کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو ہی ہوگی جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اس کے اندر یہ بھی حکمت ہے
کہ عبادت وہی چیز بنے گی جس کا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے۔ باقی ہم جتنے نیک عمل کریں وہ عبادت میں شمار نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گے۔ لہذا جس کام کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا وہ عبادت بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ویسے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد پر بلا چوں چرا اس پہ عمل کریں، یا بغیر کوئی حکمت تلاش کیے ہوئے ہمیں اس پہ فوراً عمل کر لینا چاہیے۔ اس کے اندر حکمتیں تلاش نہیں کرنی چاہیے کہ یہ جو ایسا آپ نے فرمایا ہے اس کے اندر کیا حکمت ہے، آپ نے کیوں ایسا کہہ دیا۔ ہمیں حکمتیں نہیں تلاش کرنی چاہیے، فوراً اس کے اوپر عمل کر لینا چاہیے۔ لیکن پھر بھی ہمارے اطمینان کے لیے علماء نے اس کے اندر یہ حکمت بتائی ہے کہ یہ دن حج کے دن ہیں۔ حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتی ہیں تو ان پر کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ جیسے حاجی جب حج کرنے جائیں گے تو وہ احرام باندھیں گے، صرف 2 چادریں ہوں گی ان کے جسم کے اوپر، یہی ان کا لباس ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ حاجی خوشبو نہیں لگا سکتا، حاجی اپنے بال نہیں کاٹ سکتا، حاجی اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتا۔ تو اس طرح حاجیوں کے اوپر کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ اسی طرح جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے وہ آدمی بھی جب چاند دیکھے نہ وہ اپنے بال کاٹے نہ وہ اپنے ناخن کاٹے۔ اس طرح اس کی کچھ نہ کچھ مشابہت حج والوں کے ساتھ ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کی نعمتیں اور رحمتیں ان حاجیوں کے اوپر برس رہی ہیں، ممکن ہے کہ ان رحمتوں کا کوئی چھینٹا تمہارے اوپر بھی آ لگے، اس لیے تم ان کی مشابہت اختیار کرو اور اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کٹواؤ۔ میرے محترم دوستو، یہ بڑا فضیلت والا عشرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن دنوں میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ان دنوں میں ہر دن کا روزہ سال کے روزے کے برابر ہے، اور ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنا بڑا اجر و ثواب رکھا ہے اس امت کے لیے، کہ اس امت کی بخشش کے لیے یہ ان 10 دنوں کی راتوں کو شب قدر کی راتوں کے برابر قرار دے دیا۔ یعنی آپ ان 10 راتوں میں قیام کریں، گویا کہ آپ کو شب قدر کی 10 راتیں مہیا ہو گئیں۔ جو آپ نے راتوں میں قیام کیا وہ شب قدر کی راتوں جیسا آپ نے قیام کیا۔ اللہ رب العزت نے کتنا بڑا اجر و ثواب رکھا۔ لہذا ان دنوں میں ہم جتنی بھی نفلی عبادات کر سکتے ہیں ہمیں وہ زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ ان 10 دنوں کے اندر روزہ رکھنا، ویسے یہ عشرہ ذی الحجہ اس میں 9 دن بنتی ہیں اور 10 راتیں بنتی ہیں۔ دن 9 بنتی ہیں، 10واں دن قربانی کا ہے، لہذا اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو ان 9 دنوں کے اندر جو بھی آدمی روزہ رکھے گا وہ روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہوگا۔ تو ان
اس عشرہ کے اندر اگر ہم صدقہ کرتے ہیں تو عام دنوں سے اس کا ثواب زیادہ ہوگا، اگر ہم نفل پڑھتے ہیں تو عام دنوں سے زیادہ اس کا ثواب ملے گا، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تو اس کا ثواب دوسرے دنوں سے زیادہ ملے گا۔ لہذا جتنی بھی نفلی عبادات کر سکتی ہیں وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک ہو، میاں بیوی کا آپس میں حسن سلوک ہو، ماں باپ کی خدمت کریں، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، جتنے بھی نفلی کام کر سکتی ہیں وہ ہم زیادہ سے زیادہ کریں۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا بندہ نفلی عبادت کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ جتنا نفلی عمل زیادہ کرتا جاتا ہے اتنا ہی وہ میرے قریب آتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک ایسا مرحلہ بھی آتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ عمل کرتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام ہے انسان پہ، کہاں وہ عظمتوں والی ذات، کہاں وہ رفعتوں والی ذات، کہاں وہ بلندیوں والی ذات، اور کہاں یہ ناکارہ انسان۔ کیا معنی ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر عمل میری محبت کا آئینہ دار ہو جاتا ہے، وہ جو کام بھی کرتا ہے اس میں میرا عکس نظر آتا ہے، وہ میری محبت میں وہ کام کرتا ہے۔ لہذا میرے محترم دوستو، یہ عشرہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، اس عشرے میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ یہ اگلے 2-3 دن میں شروع ہونے والا ہے، تو ہم جتنی بھی عبادت کر سکتے ہیں اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کریں تاکہ اللہ رب العزت کا ہمیں زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔